شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام ہی احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلاصہ تراویح میں انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے 24ویں پارے کا خلاصہ، اس کا اجمالی تذکرہ اور اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین، 24ویں پارے میں کل 19 رکوع ہیں، اور اس میں سورہ زمر کا آخری حصہ، پھر اس کے بعد سورہ غافر جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سورہ حامیم السجدہ یہ موجود ہے۔ اس کی ایک رکوع اس کا جو ہے وہ 25ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ تو ہم انہی صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے اس کا اجمالی تذکرہ کرتے ہیں۔ 24ویں پارے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ بولنے والوں کی مذمت بیان کی اور انہیں جہنمی قرار دیا، اور سچ کی تصدیق کرنے والے کو متقی کہا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ حق پر مبنی کتاب جو ہے وہ آپ پر نازل کی گئی ہے، اور آپ حق پر ہیں، جو کتاب بھی آپ پر نازل کی گئی وہ بھی حق ہے۔ اس کے بعد نیند کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نیند جو ہے یہ عارضی موت ہے، یعنی عارضی موت سے نیند کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بے پناہ دولت مندوں کو خبردار کیا کہ وہ قیامت کے دن سے پہلے اگر یہ ساری کی ساری دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دیں اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانا چاہیں، تو ان کو عذاب سے نہیں چھوڑا جائے گا، عذاب سے ان کی خلاصی نہیں ہوگی اگر وہ ساری دولت بھی دے دیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہگار مسلمانوں کے لیے نوید مغفرت خوشخبری سنائی ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اور فرمایا کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ فرما دیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں 2 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ 2 گروہ کون ہیں؟ ایک گروہ جہنمیوں کا ہے اور ایک جنتیوں کا گروہ ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ وہ اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے تفسیر میں بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ سورہ مومن مکی ہے، اور یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی 40ویں سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 60 نمبر پر ہے۔ اس سورت میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں، اور مومن اس صورت کو اس لیے کہتے ہیں کہ آل فرعون کا ایک شخص تھا جس کا جو ایمان والا تھا، اور اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، اس لیے اس کا تذکرہ ہے اس صورت میں، تو اس وجہ سے اس کو سورہ مومن کہا جاتا ہے۔ ایک نام اس کا سورہ غافر بھی ہے، اور وہ اس کی آیت مبارکہ ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غافر الذنب کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ اس کی آیت میں موجود ہے، تو اس لیے اس سورت کو سورہ
गाफिर भी कहा जाता है। इस सूरत में एक मरतबा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को नवीद मग़फ़िरत देने का बयान फरमाया और कुफ़ार की हट धर्मी का ज़िक्र किया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम को झुटलाने और उन लोगों को जिन्होंने अंबिया कराम को तकालीफ़ पहुँचाई उनका तज़किरा किया। फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जिन्होंने अंबिया कराम को तकालीफ़ पहुँचाई थी, झुटलाया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बुरे अंजाम का यहाँ पर ज़िक्र फरमाया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श के उन फरिश्तों का ज़िक्र किया जिन्होंने अर्श इलाही को उठाया हुआ है और उनकी शान को भी बयान फरमाया, उनके अमल को भी बयान फरमाया कि वो मोमिनीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। इसके बाद कुफ़ार का बरोज़ क़यामत एक ख़ास अमल बयान फरमाया कि वो क़यामत के दिन अपने आप पर गुस्सा करेंगे। उन्हें अपने आप पर गुस्सा आएगा तो फरिश्ते कहेंगे कि जितना तुम्हें अपने आप पर गुस्सा आ रहा है इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को तुम पर गुस्सा आ रहा है। इसके बाद इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के एक दहशतनाक मंज़र को बयान फरमाया। और मंज़र क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि सब मर चुके होंगे, कोई ज़िंदा नहीं होगा सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते बाबरकात के अलावा, और कोई चीज़ हयात नहीं होगी, सब हयात ख़त्म हो चुकी होगी। और उस वक्त सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला होगा। और वो बड़े बड़े बादशाह जिन्होंने इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े दावे किए थे और जिन्होंने इस दुनिया में बड़े बड़े बोल बोले थे और जिन्होंने अपने माल और दौलत पर, अपनी सल्तनत पर, अपनी बादशाहत पर और अपनी जायदादों पर उन्होंने बड़ा तकब्बुर किया था, गुरूर किया था, उन तमाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? कहीं से आवाज़ नहीं आएगी लेकिन एक मकाम से आवाज़ आएगी, अल्लाह ताला खुद ही जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, क्या आज जो बादशाहत है वो अल्लाह वाहिद व क़हार की है। बादशाहत सदा अल्लाह ताला की रहनी है, मखलूक की बादशाहत सदा नहीं रहनी, किसी की भी बादशाहत सदा नहीं रहनी। ये कुर्सियाँ, ये जायदादें, ये मकाम, ये मनसब और ये मसनदें, ये सब एक के बाद एक अपने बैठने वाले को तब्दील करती रहती हैं। एक रब की ज़ात है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और ये भी आप एक कायदा जहन में रख लें, जिस चीज़ में तब्दीली आती है वो इस बात की अलामत है कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, फ़ना होने वाली है। और जिसमें तब्दीली नहीं आती वो सदा एक तरह रहने वाली हमारे रब करीम की ज़ात है। तो इसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इसकी तफसीर इंशाअल्लाह हम आपको के सामने बयान करेंगे। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन इंसाफ का ज़िक्र फरमाया है कि उस दिन इंसाफ भरपूर होगा, किसी के साथ जुल्म, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का फिर इसमें तज़किरा है। और फिर इसके बाद फ़िरऔन की कौम का एक शख्स जिसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था, उस मोमिन आदमी का ज़िक्र है। और वो इसलिए उसका तज़किरा हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उस मोमिन ने यह बात कही थी कि तुम ऐसे शख्स को मारना चाहते हो जो कहता है कि अल्लाह मेरा रब है, तो क्यों तुम ऐसा करना चाहते हो? तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको यहाँ बयान फरमाया। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान मर्द औरत की शान बयान फरमाई। और फिर अहले जहन्नम का एक दिन की तख़फ़ीफ़ के मुतालबे का ज़िक्र किया कि अहले जहन्नम कहेंगे कि हमारे लिए एक अल्लाह ताला से हमारी बात करवाएं, एक दिन तो हम पर हल्का हो जाए, एक दिन हमसे आदाब उठा लिया जाए। और फिर फरिश्ते उनसे कहेंगे क्या तुम्हारे पास अंबिया कराम नहीं आए थे? तुम्हें दीन की बात नहीं पहुंचाई थी कि आज तुम एक दिन की मोहलत मांग रहे हो, तख़फ़ीफ़ चाहते हो? फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ की कबूलियत का ज़िक्र किया और अल्लाह ताला की नेमतों और तमाम रसूलों पर ईमान लाने का और तमाम रसूलों का तज़किरा यानी उनकी शान मुख्तसरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाई। इस पर सूरह मोमिन का इख्तिताम है। इसके बाद सूरह हामीम अस-सजदा है। तरतीब मुसहफ़ के अतबार से ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 41वीं सूरत है और नुज़ूल के अतबार से ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 61वीं सूरत है। ये भी मक्की सूरत है और इस सूरत में 51 आयतें और 6 रुकू हैं। इस सूरत का नाम जो हामीम अस-सजदा रखा गया है उसकी वजह यह है कि इसमें जो पहला कलमा है वो हामीम है, इसलिए इसका नाम हामीम। और अस-सजदा इसलिए रखा गया कि इसमें एक आयत मुबारका जो हम सजदा करते हैं उस पर, और उसमें आयत सजदा है, इसलिए इस सूरत को सूरह हामीम अस-सजदा कहा जाता है। इस सूरत का एक नाम सूरह फुस्सिलत भी है
اور وہ اس کی ایک آیت مبارکہ ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت، کتاب فصلت، اس فصلت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فصلت بھی رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں توحید و رسالت کو بیان کیا گیا، قیامت کو بیان کیا گیا، حشر و نشر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی اس میں دلائل بیان کیے۔ پھر اس میں ایک اور خاص چیز بیان فرمائی، جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کسی کا، مذاق اڑانے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ مخالفین کے جو اعتراضات تھے ان اعتراضات کے جوابات اس میں بیان ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے لیکن انہوں نے اپنی استقامت پائے، استقامت کو متزلزل نہ ہونے دیا، وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، ان اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی شان کو بیان فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور انہیں جنت کی خوشخبری ہے، اس کو بیان کیا۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی شفاعت کی باطل امیدوں کا رد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آخر میں بیان فرمایا۔ میں نے معزز ناظرین آپ کے سامنے 24ویں پارے کا ایک مختصر خاکہ سا خلاصہ کہہ لیں یا اس کا اجمالی تذکرہ کہہ لیں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 24ویں پارے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس کی دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ مفسرین کرام نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ جو سچ لے کر آئے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یار غار، رفیق مزار، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ان کو متقی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے آخری رکوع میں، یعنی اس کی آیت نمبر 71 میں، سورہ زمر آیت نمبر 71 میں جہنمیوں کے گروہوں کو بیان کیا، اور وہ جہنمی گروہ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جو جہنمی ہوں گے ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، دھکیلا جائے گا کہ جہنم کی طرف جائیں گے، اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جس وقت وہ جہنمی جہنم کے قریب پہنچیں گے تو اس وقت جہنم کے جو داروغے ہوں گے فرشتے، وہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تم پر آیات الہی کی تلاوت نہیں کی گئی تھی؟ کیا تمہیں اللہ کے نبیوں نے آ کر ڈرایا نہیں تھا اس دن سے کہ تم اس دن کا انکار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں، ہم نے انکار کیا اور ہم جو ہے خائب و خاسر ہو گئے، اور آج ہم نے اس دن کی حقیقت کو پہچان لیا، اور پھر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرے گروہ ہیں وہ ہیں اہل ایمان کے، متقیین کے، اور وہ نیک لوگوں کے گروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، ذرا آپ اس میں مناسبت دیکھیے گا معزز ناظرین۔ تو اس گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جب اہل جنت کو جنت کی طرف چلایا جائے گا، اور یہاں تک کہ حتیٰ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور پھر جہنم کے داروغہ فرشتوں نے جہنمیوں کے لیے کیا کہا تھا کہ جب ان کے لیے دروازے کھولے گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ اور اس طرف دیکھیے جب ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے اہل ایمان کے لیے، متقیین کے لیے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری، جنہوں نے اپنا سارا وقت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری، جن کی شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرے، اس کی مخلوق کی خدمت میں گزرے، اور ظاہر اور باطن کی اصلاح انہوں نے اپنی بھی کی، دوسروں کی بھی کی، جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ تھا، تو ان کے بارے میں دیکھیے کیا ہوگا حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور جب ان کے لیے دروازے کھولیں گے تو فرشتے ان پر سلامتی پیش کریں گے، ان پر سلام کریں گے، تم پر سلامتی ہو، اور ان کو کہیں گے کہ تم اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ معزز ناظرین، جو جنت میں داخل ہوگا وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، جبکہ جہنم میں اگر جو گناہگار ہوں گے حدیث پاک کی روح سے ان کے ایمان کی سبب
اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کے سبب اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم سے نکالے گا، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے وہ جہنم میں سڑتا رہے گا۔ ایمان کی بڑی قیمت ہے، تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کیسے نوازے گا؟ تو جب وہ پہنچیں گے وفتحت ابوابها، اور وہ جب ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے جنت کے، تو ان کے لیے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر سلامتی ہے، تم پر درود ہیں، تم پر دعائیں ہیں تمہارے لیے، اور تم ہمیشہ اس جنت میں رہو، پاکیزگی ہے تمہارے لیے۔ اور یہ اہل جنت ہیں جن کی شان اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کی۔ تو یہ دونوں گروہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اور یہ دیکھیے اہل جنت کی عزت، ان کا اعزاز، ان کا استقبال اور ان کے اکرام میں دیکھیے فرشتے کیسے ان کو عزت دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی عزت پائیں تو ہمیں اس دنیا میں اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑنا ہوگا، اس دنیا میں ہمیں اللہ کی رضامندی والے کام کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ وہ فرشتے کہ جو اللہ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ ان کی یہ شان بیان کی گئی کہ وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، سو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی اتباع کی ہے ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو معزز ناظرین، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ماہ سیام کا آخری عشرہ ہمارے درمیان ہے، اور یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سناتا ہے، تو ہمیں بھی ایسے عمل کرنے چاہیے کہ وہ پروانہ ہمارے حق میں بھی ہو۔ اس کے بعد سورہ مومن کی آیت نمبر 16 کا اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قیامت کے ایک دہشت ناک منظر کا نقشہ، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کس کی بادشاہت ہے؟ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ تو یہ ترتیب دیکھیے، بندہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد بزرگی کی طرف آتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں پر آپ سے ایک بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس دن صرف رب کی بادشاہت، بلکہ ابھی بھی رب ہی کی بادشاہت ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے سامنے جو باطل بادشاہ رکھے ہوئے ہیں، جن کی بادشاہت باطل ہے، جن کی بادشاہت کوئی کامل بادشاہت نہیں، کامل بادشاہ رب کریم کی ہی ہے۔ اور یہ ساری بادشاہ جنہیں اپنی بادشاہت پر فخر، اپنی سلطنت پر فخر، اپنی وزارت پر فخر، اپنی سیٹ پر فخر، اپنی مسند پر فخر، یہ سب ان کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب چلا جائے گا، پھر ان کی سیٹ پر کوئی نیا بندہ آ جائے گا۔ تو لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، جو اس نے دنیا میں کمایا، دنیا میں جو عمل کیے ہیں ان اعمال کا اس کو حساب کتاب دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب بالکل، جس کو کہتے ہیں نا برابر حساب، اللہ تعالیٰ حساب بالکل برابر لینے والا ہے۔ تو انسان کی یہ کیفیات ہیں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، اور زینت نرالی اور فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی سدا بادشاہی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک آخری آیت کی تفسیر کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ
سورہ مومن کی آیت نمبر 49 میں بتایا کہ جہنمی جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ، آپ اپنے رب کو بلائیے اور اپنے رب کو بلاؤ کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے، اور بات اس حوالے سے ہو کہ ہمیں عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے، ایک دن کی آسانی ہو جائے ہمارے لیے۔ تو جہنم کا محافظ عملہ ان سے کہے گا کہ کیا دنیا میں تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے۔ آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ قیامت میں ظالموں کی عذر خواہی انہیں کوئی کام نہیں آئے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے، یعنی جہنم ہے۔ معزز ناظرین، آج ہمارے پاس بھی رسول انبیاء کرام کا پیغام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے جو اس پیغام کی طرف توجہ نہیں کرتی، جو اس پیغام سے درس حاصل نہیں کرتی، جو اس پیغام کی طرف کان نہیں دھرتی، اور جو اس پیغام کو اپنی عملی لائف کے اندر نہیں لے کر آتی، اور اس پیغام سے روگردانی کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے بھاگتی ہے۔ اور پھر کل قیامت کے دن یہ دیکھ لیے کافروں کا کیا حال ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن ان صفوں میں ہم بھی کھڑے ہوں۔ فقط نسبتیں کام نہیں آنی ہیں کہ ہم کہیں کہ جناب صرف ہم نام کے مسلمان ہیں تو ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سے حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جس نے اس دنیا کے اندر اعمال جو کیے ہیں ان کا وہ جواب دے گا۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ کی ایک آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کا اجمالی تذکرہ بھی کیا، اس کی آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی شان کو، اس کے اعجاز کو بیان فرمایا، اور اس طرف اشارہ کیا کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور قرآن مجید کی شان دیکھیے، جس قوم پر اترا وہ بھی عربی، قرآن بھی عربی زبان میں، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ بھی عربی ہیں، اور یہ اس لیے اس عربی کو اتارا گیا تاکہ ان لوگوں کی سمجھ میں آئے، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کو پڑھیں۔ قرآن مجید میں ہر خوش کو تر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا کا علاج رکھا ہے، لیکن دیکھنے والا ہونا چاہیے، اور مومن کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور دوسری طرف کافر جن کے حق میں ہدایت مقدر نہیں، ان کے کان قبول حق کے لیے بند ہو جاتے اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے نیک عمل کی جزا ملے گی، برے عمل کی سزا ملے گی، اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار، رجوع الی اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور روشن فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔